بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، اس قرآن کے ساتھ اپنا گہرا تعلق قائم کر لیں، ہماری محبتیں اس قرآن کے لیے ہوں، ہمارا وقت اس قرآن کو سمجھنے، سیکھنے، پڑھنے کے لیے ہو، اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس قرآن مجید کے شوق میں گزرے، قرآن مجید کی خدمت میں گزرے، اور قرآن مجید کی بتائی ہوئی ہدایت کے اوپر عمل کرنے میں گزرے، چاہے ہماری انفرادی زندگی ہو، چاہے ہماری اجتماعی زندگی ہو، کوئی بھی ہم کام کرنے لگیں تو اس سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے رب کا اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا لائے عمل ہے، اور ہمارے رب کی اس کے متعلق کیا رہنمائی ہے، پھر اس کے مطابق اس کام کو سر انجام دیں، چاہے وہ ہمارا کوئی ذاتی کام ہو، ہمارا کوئی معاشرتی کام ہو، معاشی کام ہو، سیاسی کام ہو، کوئی بھی ہماری زندگی کا معاملہ ہو، کیونکہ قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے اور ہر معاملے کے متعلق قرآن مجید نے واضح رہنمائی عطا فرمائی ہے، تو ہم اس رہنمائی کو دیکھیں، اس ہدایت کو دیکھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں۔ حق تو یہ بنتا تھا اور یہ بنتا ہے، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ قرآن مجید ہماری زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید قرآن مجید کو صرف اوپر سے دیکھ کے پڑھ لینا اور اس کی تلاوت کر لینا یہی کافی ہے۔ ثواب تو ہے اوپر سے دیکھ کے پڑھنا، تلاوت کرنا ثواب تو ہے۔ پھر ہم نے سمجھا کہ کسی کی روح نہ نکل رہی ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لینا اتنا ہی کافی ہے، یہ ثواب تو ہے، قرآن کی برکت تو ہے۔ پھر ہم نے سمجھا کہ بندہ فوت ہو جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کر کے اسے سارے ثواب پہنچا دینا یہی کافی ہے۔ یہ کافی تو نہیں ہے، لیکن ثواب تو یقیناً اس کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ اس سے آگے کا ہے کہ ہم اس سے ثواب بھی حاصل کریں، مردوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھی اسے تلاوت کریں، اور روزانہ بھی اس کی تلاوت کریں، اس کا ناظرہ پڑھنا بھی ہمیں آئے، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں قرآن مجید ہمارے سامنے، ہر معاملے میں قرآن مجید سے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ آج امت مسلمہ کے زوال کا سبب بھی یہی نظر آتا ہے کہ آج ہم نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا ہے، ہماری زندگی میں قرآن مجید کا کوئی کردار نظر نہیں آتا، ہماری تقاریر میں، ہماری تحریروں میں، ہمارے وعظ میں، ہماری نصیحت میں، ہماری تدریس میں قرآن مجید آہستہ آہستہ پیچھے چلا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ اس کی جانب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں ایک انتہائی اہم پیغام امت مسلمہ کے نام ارشاد فرمایا ہے، اور یہ اتنا سخت پیغام ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں اور جو آخری نبی ہیں اور جن کی ہدایت اور جن کی رہنمائی کے سہارے ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اور جن کے ساتھ دنیا میں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ہمیں مان ہے کہ کل قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے، کرم نوازی فرمائیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے اوپر۔ ان کے متعلق آقا اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میرے رسول مکرم ہوں گے، اور رسول مکرم کی وہ قوم ہوگی جنہوں نے اس قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا ہوگا، قرآن مجید کے ساتھ تعلق منقطع کر لیا ہوگا۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقال رسول، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ بے شک میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ قیامت کے دن جب آقا علیہ السلام ہی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور ہماری قرآن کی طرف جو بے توجہی ہے اور قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق منقطع ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہی ہماری شکایت لگا دیں، تو پھر اس سے بڑھ کر قیامت کے دن ہمارے لیے مشقت اور پریشانی کیا ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں آقا علیہ السلام کی کرم نوازی ہمیں نصیب ہو، قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، اور آقا علیہ السلام قیامت کے دن بجائے شکایت کرنے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں،
تو آج پھر ہمیں قرآن مجید کو دوبارہ اپنے سینے سے لگانا ہوگا، اپنے اسلاف کی زندگیوں کی طرح اپنی زندگی کو قرآن مجید کے سانچے میں ڈالنا ہوگا، صبح سے لے کر شام تک، پھر ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے گزارنا ہوگا، اور اس سلسلے میں اپنی زندگی کا ایک وقت قرآن مجید سیکھنے اور سمجھنے میں لگانا ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے ساتھ ہمارا یہ ٹوٹا ہوا تعلق بحال کر دے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کی ہمیں قیامت کے دن شفاعت عطا فرمائے، اور ہماری زندگی قرآن مجید کے سائے میں گزرے، قرآن کی ہمیں سمجھ ہو اور اس پہ عمل کی توفیق ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔